میرا اعتراض بلوچی بزرگ پر نہیں ہے اور نہیں میں ان کی مقبولیت سے خائف ہوں۔ میرا اعتراض اس قوم پر ہے، سادہ سا باریش اور معمر شخص قادر بخش مری صرف اپنے حلیے اور حیثیت سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنا مرید بنا گیا۔ کچھ تو جذبات میں اس قدر بہہ گئے کہ مشابہت صحابہ سے کر دی۔ بعض جوشیلوں نے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا دیا۔ ایک 9 سیکنڈ کی ویڈیو اس قوم کی ایک اجنبی شخص سے اس قدر عقیدت بھر دیتی ہے کہ وہ جھوک در جو اس کی جھونپڑی میں جا پہنچتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ نام کر دیتے ہیں۔ جاوید آفریدی حج کے مفت پیکج کا اعلان کرتا ہے، حق کی ایک جھونپڑی بوسگائے خلائق بن جاتی ہے۔ ٹی وی اور یوٹیوب چینلز انٹرویو کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو سوچئے، ذرا سوچئے، جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم اس کے حلیے اور حیثیت سے کس قدر متاثر نہ ہوں گے، جو دنیا بھر کے شعبدے لے کر مشرق سے نکلے گا، بارش برسائے گا، صحرا گلستان میں بدلے گا، کئی معجزات کھلی آنکھوں سے دکھائے گا، جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا، تو کیا ہمارا ایمان متزلزل نہ ہوگا؟ بخش مری کی کوئی کرامت دیکھے بنا صرف اس کے لباس اور چال ڈھال کو دیکھ کر ہم مر مٹے، اب اس کے قدموں میں بیٹھ کر دم درود کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، تو خود فیصلہ کیجئے کہ دجال تو پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ یہ ویڈیو، یہ بلوچی بزرگ ایک لمٹ ٹیسٹ تاکہ یہ قوم کیا سوچتی ہے، کتنی شخصیت اور ظاہر پرست ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، وہ بزرگ معصوم ہے، سادہ لوح ہے، لیکن سوال بچڑے کی پوجا کرنے والوں سے ہے، بچڑے سے نہیں۔ آپ نے ایک عام شخص کو محض لباس اور وضاقت سے صحابی کا درجہ دے ڈالا۔ دجال تو پھر پوری تیاری اور لوازمات کے ساتھ نمودار ہوگا، تب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے دوست ولی اللہ معروف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ معروف صاحب کا کہنا تھا کہ بابا جی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، عز و انکساری کے پیکر ہے، آنے والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جی بابا جی کو ایک بار پھر مدینہ بلا لیجئے، ان کی باقی زندگی وہیں گزرے اور یہ جنت البقیع میں دفن ہو، ورنہ یہاں ان کے مزار اور آستانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، پوری طرح مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔